اچھا جی، ذاتی مالیات یا پرسنل فائنانس کی دنیا میں نا کچھ کتابیں واقعی نمایاں ہیں۔ رامی سیٹھی کی آئی ول ٹیچ یو ٹو بی رچ ان میں سے ایک ہے مجھے لگتا ہے۔ جی بالکل، اور ایک سوچ کا انداز بھی منفرد ہے۔ تو سنو، سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ آج ہم پیسوں کے انتظام پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے، رامی سیٹھی کے خیالات کو دیکھیں گے اور ساتھ میں ظاہر پاکستان کے حالات کو بھی مد نظر رکھیں گے۔ بالکل، مقصد یہ نہیں کہ سب مالیاتی ماہر بن جائیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ پیسے کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے یعنی کہ کیسے استعمال کرنا ہے، صحیح۔ اور اس کے لیے نا مختلف زاویے دیکھنا ضروری ہیں۔ تو پھر شروع کرتے ہیں رامید کے پہلے اصول سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے مالی معاملات کی ذمہ داری خود لیں۔ جی یہ تو بنیادی بات ہے، لیکن بہت اہم، یقیناً۔ اور اسی سے جڑا ہے ان کا وہ رچ لائف یا امیری زندگی کا تصور۔ اب یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ اچھا، کیسے؟ یعنی کسی کے لیے شاید بڑی گاڑی امیری ہو، کسی کے لیے بچوں کی اچھی تعلیم، کسی کے لیے دنیا گھومنا۔ تو رحمت کہتے ہیں اور دوسرے ماہرین بھی کہ پہلے یہ طے کریں آپ کے لیے کیا اہم ہے، پھر اس پر دل کھول کر خرچ کریں اور باقی غیر ضروری چیزوں کو کم کر دیں۔ زبردست۔ تو اس کے لیے وہ ایک شعوری اخراجات کا منصوبہ یا کانشیس اسپینڈنگ پلان بتاتے ہیں۔ جی، کہ اپنی آمدنی کو کچھ حصوں میں بانٹ لیں، جیسے 50 سے 65% لازمی خرچوں کے لیے، کرایہ، بل وغیرہ۔ صحیح۔ پھر کوئی 10% سرمایہ کاری کے لیے، 5-10% بچت، اور باقی 20 سے 35% آپ اپنی مرضی سے بغیر کسی پچھتاوے کے خرچ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں پاکستان میں جہاں مہنگائی کا مسئلہ ہے اور آمدنی بھی بعض اوقات غیر یقینی ہوتی ہے، وہاں بجٹ بنانا تو بہت ہی ضروری ہے، خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کے لیے۔ بالکل، یہ جاننا کہ پیسہ جا کہاں رہا ہے کنٹرول کا پہلا قدم ہے۔ جی، رحمت ایک اور دلچسپ بات کرتے ہیں، وہ $3 کے سوال مقابلہ $30,000 کے سوال۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، جیسے روز کی کافی چھوڑوں یا نہیں، اس پر گھنٹوں لگانے کے بجائے بڑی چیزوں پر توجہ دیں۔ جیسے کہ؟ جیسے اپنی آمدنی کیسے بڑھائی جائے، زیادہ سود والے قرض کیسے ختم ہوں، اپنے مالیاتی نظام کو آٹومیٹ کیسے کریں۔ یہ ہیں $30,000 کے سوال۔ بہت خوب۔ اچھا، تو عملی اقدامات کی بات کریں تو پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں تو قرض سے نپٹنا، خاص طور پر زیادہ سود والے قرض جیسے کریڈٹ کارڈ وغیرہ۔ جی بالکل، رامد کے سسٹم میں بھی یہ دوسرا اہم قدم ہے، اور ہمارے ہاں بھی یہ مالی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحیح۔ اور بجٹ بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے خرچوں پر نظر رکھنا، چاہے کسی ایپ سے یا بس ڈائری میں لکھ لیں۔ جی، اس سے اندازہ رہتا ہے۔ روزانہ چھوٹی بچتوں کی عادت ڈالنا بھی بہت مفید ہے۔ اور غیر ضروری چیزوں میں کمی کرنا، جیسے اکثر باہر کھانے کے بجائے گھر پر پکانا، یا مہنگے سفر کے بجائے ملک کے اندر ہی گھومنا۔ خریداری کرتے وقت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ کریڈٹ کارڈز کا بھی ذکر ہوا۔ رامد تو کہتے ہیں کہ اگر استعمال کریں تو ہر مہینے پورا بیلنس ادا کریں تاکہ سود نہ لگے۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ پاکستان میں اگرچہ استعمال کم ہے، لیکن جو کرتے ہیں انہیں فیس اور شرح سود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بینک سے بات کر کے فیس کم کروانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ بالکل، اور اپنے بینک اکاؤنٹس کو بھی دیکھیں، کیا کم فیس والے یا بہتر منافع والے اکاؤنٹس ہیں۔ اور رامد تو آٹومیشن پر بہت زور دیتے ہیں، یعنی بلوں کی ادائیگی، بچت کی منتقلی، یہ سب خود بخود ہو جائے۔ یہ آٹومیشن واقعی بہت کارآمد چیز ہے، ایک بار سیٹ کر دیں تو پھر روز روز کی فکر ختم۔ جی، اور مستقل مزاجی بھی رہتی ہے۔ بالکل۔ اب آتے ہیں سرمایہ کاری پر۔ اس کا بنیادی اصول تو سادہ ہے، جلد شروع کریں، چاہے تھوڑی رقم سے ہی، وقت بہت قیمتی ہے۔ صحیح، وہ کمپاؤنڈنگ کا اثر، یعنی منافع پر منافع۔ جی، وہ لمبے عرصے میں بہت فرق ڈالتا ہے۔ رامد تو امریکہ کے لیے کچھ خاص چیزیں بتاتے ہیں، جیسے 401k وغیرہ۔ پاکستان میں وہ تو نہیں، لیکن اصول تو وہی ہے۔ جی، یعنی پہلے وہ آپشنز دیکھیں جہاں ٹیکس بچتا ہو یا آپ کا ادارہ بھی حصہ ڈالتا ہو، جیسے پروویڈنٹ فنڈ، پھر قرض ختم کریں، پھر دوسری سرمایہ کاری۔ اور سرمایہ کاری کی اقسام کیا ہیں؟ رامیت کم لاگت والے انڈیکس فنڈز کی بات کرتے ہیں۔ وہ اثاثوں کی تقسیم یعنی ایسٹ ایلوکیشن پر زور دیتے ہیں۔ یعنی سارا پیسہ ایک جگہ نہ لگائیں۔ بالکل، کچھ سٹاکس میں، کچھ بانڈز یا قومی بچت میں، کچھ سونے میں، تاکہ خطرہ کم ہو۔ پاکستان میں کیا آپشنز ہیں؟ قومی بچت اسکیمیں تو ہیں ہی۔ جی،
وہ کم خطرے والی سمجھی جاتی ہیں۔ پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج ہے، لیکن اس میں تحقیق ضروری ہے۔ صحیح۔ میوچول فنڈز یا تقافل بھی ہیں جو پیشہ ور لوگ چلاتے ہیں، اور روایتی طور پر ریئل اسٹیٹ اور سونا بھی۔ ٹھیک، تو اپنی صورتحال دیکھ کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ جی بالکل، اور رامیت ایک اور بات پر بہت زور دیتے ہیں، آمدنی بڑھانا۔ اچھا؟ وہ کہتے ہیں خرچے آپ ایک حد تک کم کر سکتے ہیں، لیکن کمانے کی کوئی حد نہیں۔ واہ، تو اس کے لیے کیا مشورہ ہے؟ تنخواہ میں اضافے کے لیے بات کریں، بہتر نوکری ڈھونڈیں، یا کوئی سائیڈ بزنس، کوئی اضافی کام شروع کریں۔ یہاں ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ مالی آزادی کے بارے میں مختلف فلسفے ہیں۔ رامیت تو بڑی جیت اور شعوری اخراجات کی بات کرتے ہیں، تقریباً 10 سے 20% بچت کے ساتھ۔ جی، تاکہ آپ آج بھی زندگی سے لطف اندوز ہوں اور مستقبل بھی محفوظ ہو۔ لیکن کچھ لوگ جیسے مسٹر منی مستاش ہیں، وہ بہت زیادہ کفایت شاری اور بہت اونچی بچت کی شرح 50% یا زیادہ پر زور دیتے ہیں تاکہ جلدی ریٹائر ہو سکیں۔ جی، وہ رامیت پر تنقید بھی کرتے ہیں اس حوالے سے۔ تو مطلب یہ کہ کوئی ایک راستہ سب کے لیے نہیں ہے؟ بالکل، اپنی شخصیت، اپنے مقاصد کے مطابق راستہ چننا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو اپنے مالی معاملات کو منظم کریں، ممکن ہو تو آٹومیٹ کریں، اپنی امیری زندگی خود طے کریں، جلد اور سادگی سے سرمایہ کاری شروع کریں، پاکستان میں دستیاب آپشنز کو سمجھیں، آمدنی بڑھانے پر غور کریں اور مختلف مالی نظریات سے واقف رہیں۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں، یہ حکمت عملیہ تو اپنی جگہ، لیکن کسی کی اپنی نفسیات، پیسے کے ساتھ اس کا تعلق، اس کی عادات، یہ چیزیں دولت بنانے اور ایک بھرپور زندگی گزارنے پر کتنا اثر انداز ہوتی ہیں۔ رامت بھی اس نفسیاتی پہلو پر بہت زور دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔